اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھئی جو فرائض ہے نا وہ تو مسجد ہی میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، وہ تو اس کی تو جماعت جو ہے ضروری ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا. لیکن جو نوافل ہیں ان کو حتی الامکان آدمی کو تنہائی میں ادا کرنا چاہیے. جتنے تنہائی میں ادا کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ اس میں اخلاص زیادہ ہوگا. کیونکہ جب مجمع کے سامنے آدمی پڑھتا ہے تو اس میں شیطان یہ خیالات ڈال ہی دیتا ہے کہیں نہ کہیں لا کے، الٹے سیدھے خیالات دل میں آ جاتے ہیں. تو اس واسطے چنانچہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ اکثر و بیشتر فرض فرائض کے بعد جو سنت نوافل ہیں وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرائض کے سوا باقی تمام نمازوں کا گھر میں پڑھنا افضل ہے مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں. فرائض کا تو مسجد ہی میں پڑھنا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. اس میں کوئی آدمی اس واسطے جماعت میں نہ جائے کہ بھئی ریاکاری نہ ہو جائے، یہ غلط بات ہے. وہاں پر تو ضروری ہے کہ جماعت ہی میں سے نماز پڑھے. لیکن فرائض کے علاوہ باقی سنت نوافل میں اصل یہ ہے کہ وہ تنہائی میں پڑھے آدمی، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا بیچ میں حائل نہ ہو. اور اس طرح اس کے ریاکاری کے اندیشوں سے بھی اس میں حفاظت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. البتہ ہمارے فقہاء کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ فرما دیا کہ جو سنن مؤکدہ ہیں، سنت مؤکدہ، وہ مسجد میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. کیونکہ اگر اندیشہ ہو کہ گھر میں جاؤں گا تو گھر میں کام دھندے میں لگ جاؤں گا، چھوٹ نہ جائیں، کہیں چھوٹ نہ جائیں، گھر کے کام دھندوں میں لگ کر وہاں کہیں چھوٹ نہ جائیں. یا کم از کم اتنا ہو کہ جو جتنی تعجیل مستحب ہے سنتوں کی ادائیگی میں اس میں نقصان آ جائے، تاخیر ہو جائے زیادہ. تو اس لیے کہا کہ سنت مؤکدہ بھی مسجد میں پڑھ لو. البتہ نوافل جو ہیں ان کے بارے میں افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھے جائیں، تنہائی میں پڑھے جائیں. جتنا تنہائی میں پڑھو گے اتنا ہی انشاءاللہ اخلاص زیادہ ہوگا اور ریاکاری کے اندیشوں سے حفاظت ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ بندے کا جو تعلق تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے وہ مجمع میں نہیں ہو سکتا. وہاں تنہائی کے اندر بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اس طرح عبادت انجام دے تو یہ بہتر ہے. تو جو آدمی گھر میں جا کر تنہائی میں پڑھ سکتا ہو اور اس کو کوئی مانع نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو افضل یہی ہے کہ وہاں جا کے پڑھے. لیکن جہاں اندیشہ ہو کہ بھئی چھوٹ جائے گا، سنتیں چھوٹ جائیں گی، تو پھر بے شک مسجد میں پڑھ لیں اور سنتیں وہاں پڑھ. تو تنہائی میں عبادت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ یہ ریاکاری کے اندیشوں سے حفاظت ہو. اور اگر کہیں ہو جائے تو پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ ہے